ہیلو اینڈ ویلکم ٹو حالات حاضرہ اپڈیٹس۔ حالات حاضرہ اپڈیٹس میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2020 آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے اور یہ سال کسی بھی لحاظ سے اچھا ثابت نہیں ہو سکا۔ ایک کے بعد ایک مسائل آتے چلے گئے اور کتنے ہی اور مسائل آنے باقی ہیں یہ ہمارا رب جانتا ہے۔ چلے آگے دیکھتے ہیں کہ اس سال میں اب تک کیا کیا مصیبتوں مسائل اور علام اور ہمارے اوپر آتے رہے اور یہ کن کن ایریاز میں آیا اور کن کن ایریاز کو انہوں نے افیکٹ کیا۔ لیکن اس کو جاننے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ہٹ کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز سے آپ نوٹیفائڈ ہو سکیں۔ نمبر 1، کورونا کا آؤٹ بریک ووہان شہر سے ہوا اور رفتہ رفتہ کر کے پوری دنیا میں پھیلتا چلا گیا۔ 11 مارچ کو WHO نے اس کو پینڈیمک کا نام دے دیا۔ یہ اب تک 180 ملکوں میں تباہ کاریاں پھیلا چکا ہے۔ حالانکہ اس کا فیٹیلٹی ریٹ 1 to 2% ہے جو کہ کافی کم بھی ہے، مگر اس کے اثرات نہ صرف سماجی یا ہیلتھ وائز ہوئے بلکہ اکانومیکلی اس نے بہت شدید حد تک پوری دنیا کو مفلوج کر کے رکھا ہے۔ اب تک تقریباً اگر ایسٹیمیٹ لگایا جائے تو 5 to 6 کروڑ پیپل دنیا کے ان امپلائڈ ہو چکے ہیں اور مزید کا ابھی ہونا باقی ہے۔ اس سے اب تک 15.4 ملین پیپل افیکٹ ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے 6,17,000 لوگوں نے اپنی قیمتی جانیں ضائع کر دی۔ اور کووڈ-19 کا اختتام کب ہوگا اس کا آئیڈیا لگانا ابھی کافی حد تک مشکل اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ جب تک ویکسین دریافت نہیں ہو جاتی اور جب تک اس کی پراپر کیور اور ٹریٹمنٹ نہیں آ جاتی، جب تک اس کو اوورکم نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا پورے 2020 میں اگر کہنا غلط نہ ہوگا کہ پورے 2020 تک ہمارے ساتھ رہے گا اور اس سے نقصانات ہمیں بھگتنا پڑیں گے، چاہے وہ سماجی ہوں، ثقافتی ہوں، ہیلتھ وائز ہوں یا کسی اور وجہ سے۔ اس کے بعد نمبر 2، بش فائر آسٹریلیا۔ 2019 اور 2020 کے سمر کو آسٹریلیا میں بلیک سمر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ جون 2019 میں ایک آسٹریلین جنگلات میں آگ لگی اور پھیلتے پھیلتے دسمبر اور جنوری میں پیک پکڑ گئی۔ اس سے براہ راست آدھے سے بھی زیادہ آسٹریلیا متاثر ہوا اور اس سے تقریباً 18.6 ملین ایکڑ کا حصہ آسٹریلیا میں خاک بن گیا۔ 5900 بلڈنگز تباہ و برباد ہو گئیں اور 24 قیمتی جانیں بھی گئیں۔ اس کی وجہ سے کافی نایاب جانور جن میں کینگرو، کوالا، ڈک بلڈ پلیٹیپس وغیرہ شامل ہیں وہ بھی لقمہ اجل بنے۔ نمبر 3، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا طیارہ کراچی میں رہائشی علاقے میں گر کر تباہ ہوا۔ 2020 نہ صرف ہمارے لیے آسمانی آفات یا زمینی آفات کے تھرو پریشانی پھیلاتا رہا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے عام معمولیات زندگی میں بھی کافی اس نے فرق ڈالا، جس کی ایگزامپل یہ PIA کا طیارہ تھا۔ PIA کا طیارہ جو لاہور سے کراچی جا رہا تھا، کراچی کے رہائشی علاقے میں کریش کر گیا۔ یہ حادثہ عید سے محض 2 دن قبل جمعۃ الوداع کے دن پیش آیا۔ 22 مئی 2020 کو ہونے والے اس ہولناک حادثے سے 97 مسافروں کی اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ 2 مسافر موجزانہ طور پر بچ بھی گئے۔ اس سے رہائشی علاقے کو جس پہ وہ طیارہ گر کر تباہ ہوا تھا ناقابل تلافی نقصان بھی پہنچا۔ نمبر 4 میں اگر ہم دیکھیں تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں ایک ہولناک واقعہ جب پیش آیا جب ایک سیاہ فام جارج فلوئڈ نامی شخص کو پولیس کسٹڈی کے اندر جان سے مار دیا گیا۔ یہ لیٹ مئی اور جون کی بات ہے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ مئی، لیٹ اور جون کی شروعات کے اندر ہی USA کے اندر شدید قسم کے پروٹیسٹ ہونا شروع ہوئے اور اس کی وجہ تھی ایک بلیک سٹیزن کی موت۔ تمام تر بلیک سٹیزنز اکٹھا ہوئے اور انہوں نے پورے US کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ ہلاکت میں ہنگامہ پورے امریکہ میں پھیلتے چلے گئے اور اب باقی دنیا بھی اس کی لپیٹ میں ہلکے ہلکے کر کے آتی جا رہی ہے۔ یہ مظاہرے اتنے شدید تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے ہی ملک کے شہروں کے اندر فوج اتارنا پڑی، جو کہ امریکن ہسٹری میں پہلی بار ہوا۔ نمبر 6، یوکرینین جیٹ کریش جو ہوا وہ سال کی شروعات ہی میں ہوا جب ایران اور امریکہ میں شدید کشیدگی جاری تھی۔ اس میں طول جب آئی جب قاسم سلیمانی کو ڈرون حملے میں ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے رد عمل میں ایران نے امریکہ کی 2 سے 3 بیسوں کو عراق کے اندر تباہ و برباد کیا۔
اس دوران میں ایک غلط فہمی کی بنیاد پر یوکرینین جیٹ پلین ایران کے اوپر سے گزر رہا تھا، اس کو ایرانین فورسز نے گرا دیا اور اس سے تقریباً 176 مسافر لقمۂ اجل بھی بن گئے۔ نمبر 7، انڈونیشیا میں ہونے والے ہولناک سیلاب۔ اس کی یہ تباہ کن سیلاب کا سلسلہ جنوری میں آیا۔ اس کی وجہ سے 66 لوگ اپنی جان کی بازی بھی ہارے اور تقریباً 182 گاؤں جو تھے وہ پورے کے پورے پانی میں ڈوب گئے، اور اس سے انڈونیشیا کی سالمیت اور اکانومی پر بھی شدید نقصان پہنچا۔ نمبر 8، دہلی کمیونل رائٹس۔ آر ایس ایس اور بی جے پی سرکار کی سٹیزن شپ بل امینڈمنٹ کی وجہ سے پورے بھارت میں احتجاجی مظاہرے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس میں خون ریزی اور بربریت کا رنگ جب آیا جب فیبرری 23 کو دہلی یونیورسٹی یا جامعہ اسلامیہ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس مظاہرے کے دوران آزادانہ فائرنگ کی گئی، جس سے اعداد و شمار کے مطابق 56 مسلمان طلبہ اپنی جان کی بازی ہار گئے، اور یہ ابھی تک مظاہرے انڈیا میں جاری ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں نمبر 9، تو وہ ہے لوکسٹ سوارم۔ ایسٹ سے اٹھنے والے ٹڈی کے ریوڑوں نے پورے افریقہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور اس کی وجہ سے پورے کے پورے افریقہ کے اندر شدید قسم کا قحط سالی پھیلنی شروع ہوئی۔ ہلکے ہلکے کر کے یہ ایشیا کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ ان ٹڈیوں نے افریقہ میں پہلے کھڑی فصلوں کو برباد کیا، پھر انہوں نے ایشیا کا رخ کیا اور وہاں بھی فصلوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ اس کی وجہ سے آٹا، چینی کا شدید بحران پیدا ہوا، اور اس کے اثرات ابھی تک دیکھے جا سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو اگین آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے لوگوں تک شیئر کریں، تاکہ لوگوں کی نالج میں اضافہ بھی ہو سکے، اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ آراستہ بھی ہو سکیں۔ تھینک یو سو ویری مچ فار واچنگ۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔